القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت پر عظمت بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے والہانہ خادمانہ عاشقانہ غلامانہ ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. کچھ ہی دیر کے بعد تاجدار خطابت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت قاطع نجدیت و صلح ملیت آفت جان وہابیت سیف رضا خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج محمد عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ حشمتی صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کا خطاب شاداب آپ کو سماعت فرمانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل مصلح قوم و ملت حضرت علامہ عبدالسلام سنجری صاحب. نقابت فرما رہے ہیں نقیب ہندوستان حضرت حافظ و قاری محمد حنیف رضا صاحب. منبر نور پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ جلوہ گر ہے. آپ حضرات ان کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہے اور مداح خیر الانام بلبل باغ رضا محترم المقام فیضان رضا جن کے مخصوص لب و لہجہ میں آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے. کوئی صدیق سافر صاحب ایمان پیدا ہو، کوئی صدیق سافر صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سافر کوئی یارب جری انسان پیدا ہو. کوئی صدیق سافر صاحب ایمان پیدا ہو، عمر سافر کوئی یارب جری انسان پیدا ہو. رگ اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے، رگ اسلام میں خون حمیت کاش پھر دوڑے. کہیں بار الہ پھر کوئی عثمان پیدا ہو. سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں، سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں. الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو. سمجھ بیٹھے ہیں ظالم کند ہیں مسلم کی شمشیریں. الہی ذوالفقار حیدری کی شان پیدا ہو. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے،
ابھی قرآن باقی ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حوصلہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر، حوصلہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمہ پیدا۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ جس ملک میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ سب کا پیارا ملک ہندوستان ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں لہو کا قطرہ باقی ہے ہم اپنے ملک سے محبت کرتے رہیں گے۔ مگر آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف قطب مینار کی وجہ سے ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف تاج محل کی وجہ سے ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف سلطنت مغلیہ کی وجہ سے ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف محمد بن قاسم کی وجہ سے ہے۔ مگر وہ کان کھول کر کے سن لے فقیر کا جملہ گلی گلی میں عام کر دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف قطب مینار کی وجہ سے نہیں ہے، ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف لال قلعہ کی وجہ سے نہیں ہے، ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف سلطنت مغلیہ کی وجہ سے نہیں ہے، ہندوستان سے ہمارا رشتہ صرف محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے ہمارا رشتہ ہمارے باپ آدم کی وجہ سے مسلک اعلی حضرت۔ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے باپ حضرت آدم کا ہے۔ دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہ تھا، اللہ نے اپنے کرم سے آدم کو پیدا فرمایا، اور جب تک چاہا اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا، اور پھر جنت سے اللہ نے آدم کو زمین پر اتارا۔ علماء کرام کی توجہ، کچھ لوگ کم علمی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا، مگر میں کہتا ہوں اللہ نے آدم کو جنت سے نہیں نکالا۔ کیا سچائی ہے؟ کیا سچائی ہے؟ بہت آدم کو جنت سے نہیں نکالا۔ سوال پیدا ہوتا پھر کس کو نکالا؟ تو فقیر کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، اللہ نے آدم کو جنت سے نہیں نکالا، بلکہ جو نبی کے غدار تھے، جو نبی کے گستاخ تھے اور پشت آدم میں تھے، جو نبی کے غدار، نبی کے دشمن پشت آدم میں تھے اور جنت میں رہتے تھے، پشت آدم کے حوالے سے آدم کی پشت میں نبی کے غدار جنت میں ٹہلتے تھے اور جنت
जन्नत नबी के गद्दारों के लिए नहीं बनाई गई है, जन्नत नबी के वफादारों के लिए बनाई गई है। तो अल्लाह ने आदम को नहीं निकाला बल्कि उन गद्दारों को निकाला जो आदम की पुष्ट में थे। अगर आदम बाहर ना आते तो वो गद्दार जन्नत से बाहर कैसे आते? और नबी के वफादारों के लिए जन्नत बनाई गई है। यही मसलक आला हजरत है। इरशाद फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सब लोग हाथ बढ़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस उलमा अहले सुन्नत। हजरत आदम जब जन्नत से आए तो कहीं और नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आदम जन्नत से आए। अब जब जमीन पर आदम ने कदम रखा तो पहले दाहिना कदम रखा या बायां कदम? क्या नुक्ता है, क्या हकीकत है? आदम ने जमीन पर जब अपना कदम रखा तो दाहिना नहीं बायां कदम रखा। क्यों? आदम ने जन्नत से जमीन पर जब अपना कदम रखा तो दाहिना नहीं पहले बायां कदम रखा। क्यों? दाहिना अल्लाह को पसंद। जूता पहनो तो पहले दाहिना पैर डालो, मांग निकालो तो दाहिनी तरफ से निकालो। आदम जन्नत से आए हिंदुस्तान में तो दाहिना कदम नहीं बायां कदम क्यों रखा? तवज्जो, ज़हन हाजिर फरमाइएगा। आप सब जब बिलाली मस्जिद जाते हैं या किसी मस्जिद जाते हैं तो जाते वक्त आप कदम पहला कौन रखते हैं? दाहिना। मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो पहले कदम दाहिना रखते और मस्जिद से आते हैं तो पहले बायां कदम रखते हैं। जन्नत क्या है? ये मस्जिद क्या है? मस्जिद जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दाहिना कदम रखो, मस्जिद से बाहर निकलो तो बायां कदम रखो। हजरात, दुनिया की मस्जिद में जाओ तो दाहिना कदम पहले, निकलो तो बायां कदम बाद में। जन्नत से आदम निकल आ रहे थे, जन्नत से आदम आ रहे थे, इसलिए आदम ने जमीन पर जब कदम रखा तो पहले दाहिना नहीं बायां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। जमीन पर आदम ने बायां कदम रखा और जिस हिंदुस्तान में आदम ने कदम रखा उस वक्त आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा मौजूद। उस वक्त आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा मौजूद था। वो या जमीन पर सबसे पहले अगर कहीं नूरे मुस्तफा आया है तो हिंदुस्तान में। एक नबी जन्नत से जमीन पर आए तो कहीं और नहीं, सबसे पहले हिंदुस्तान। आदम हिंदुस्तान आए, जन्नत में अंधेरा नहीं, जन्नत में तारीकी नहीं, जन्नत में उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी। आदम जब जन्नत से हिंदुस्तान उतारे गए, अंधेरा देखा तो कुछ वहशत तारी हुई। ये जुमले फकीर के नहीं हैं, ये जुमले मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर नईमी के अंदर दर्ज किया है। आदम जब वहशत तारी हुई, घबराहट, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ अजान पढ़ो। जिब्रील आए, कहीं और नहीं, हिंदुस्तान में आए और आने के बाद जिब्रील ने अजान पढ़ी। गोया जमीन पर सबसे पहले अजान हुई है तो हिंदुस्तान में। कुछ दिन पहले अजान से लोगों को तकलीफ हुई और कहने लगे अजान से परेशानी होती है। मैंने कहा तेरा बाप हिंदू
ہندوستان میں جب پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہندوستان میں اذان پڑھی گئی ہے، اور اذان کسی دنیا دار میں نہیں، فرشتوں کے سردار نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اسلام۔ اذان جب پڑھی گئی تو نام مصطفیٰ سننے کے بعد حضرت آدم کو سکون مل گیا۔ نام مصطفیٰ سننے کے بعد سکون مل گیا، اور آدم ہندوستان میں رہے، اور حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ہندوستان کی سرزمین پر 300 سال کے بعد جب توبہ آدم کی قبول ہوئی ہندوستان میں، اور شکرانے کے طور پر آدم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ گویا نماز نفل آدم نے پڑھی تو کہیں اور نہیں، بھارت کی سرزمین پر زمین پر اذان ہوئی تو ہندوستان میں نماز پڑھی گئی تو سب سے پہلے ہندوستان میں، اور آدم ہندوستان سے پیدل چل کر کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 40 حج اور 1000 عمریں ہندوستان سے چل کر پیدل آدم نے ادا کی۔ بہت اچھی تاریخ ہے۔ 1000 عمریں گویا ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جانے والا کوئی اور نہیں، سب سے پہلے آدم ہندوستان سے چل کر مکہ شریف گئے، اور 1 2 نہیں، آپ نے یکے بعد دیگرے 40 حج اور 1000 عمریں۔ آدم کے آنے سے پہلے زمین پر 2000 سال پہلے اللہ نے کعبہ تعمیر کروا دیا، فرشتوں کے ذریعے سے 2000 سال پہلے کعبہ تعمیر کروا دیا تھا پیدل چل کر۔ اور آپ جانتے ہو دنیا میں شہر کیسے بنے، دنیا میں ملک کیسے بنے؟ آدم کا قدم جب اٹھتا تھا دوسری جگہ پر پڑتا تھا تو اس کی درمیان 3 دن اور 3 رات کی مسافت آدم طے کر لیا کرتے تھے۔ جہاں جہاں آدم کے قدم لگے وہاں وہ جگہ شہر میں تبدیل کر دی گئی، جہاں جہاں آدم نے قیام کیا وہ جگہ ملک میں تبدیل ملک میں تبدیل کر دی گئی۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ، اور ہندوستان میں سب سے پہلے آدم تشریف لائے، اور ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ ہندوستان میں جب میرے مصطفیٰ نے عطائے رسول، فنا فی الرسول، عاشق رسول مصطفیٰ نے اپنے عاشق غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سخت ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈھورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا توجہ۔ آج دنیا میں نہ دروں کی کمی ہے نہ درباروں کی کمی ہے، دنیا میں در بہت ہے دربار بہت ہے، مگر اللہ کی قسم ایک در ہے میرے غریب نواز کا جو ہندوستان پر حکومت کرتا ہے، دوسرا در ہے غوث پاک کا جو زمینوں آسمان پر حکومت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ غالباً یہ انقلاب کی فضا بتا رہی ہے کہ مناظر اعظم ہندوستان خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور شیر رضا نور دیدہ سرکار تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے۔ حضور خطیب بکمال قاطع شرک و بدعت علامہ عبدالمصطفیٰ صاحب تعالی حضرتی ندوری شریف شیخ طریقت کی آمد ہو رہی ہے۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا، شیر رضا،
مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، خاکہ شرک و بدعت، نعرہ تکبیر۔ پٹیل صاحب جو حضرات باہر کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں، جو حضرات باہر کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ مناظر اہل سنت خطیب باغ عبد المصطفیٰ صاحب صلی اللہ علیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت فرمائیں، بس 5-10 منٹ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زمین پر ایک در ہے میرے غریب نواز کا جو ہندوستان پر حکومت کرتا ہے، دوسرا در ہے غوث پاک کا جو زمین و آسمان پر حکومت کرتا ہے۔ اور ہندوستان میں سلطنتیں بنتی رہی، بگڑتی رہی، سلطان آتے رہے، جاتے رہے، مگر خدا کی قسم میرے غریب نواز کل بھی ہندوستان کے سلطان تھے اور آج بھی ہندوستان کے سلطان ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہندوستان کے سلطان رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز کو کسی دنیا دار نے سلطان نہیں بنایا، مدینے کے تاجدار نے سلطان بنایا۔ اور جسے دنیا دار سلطان بناتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جسے احمد مختار سلطان بناتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ میرے غریب نواز دل پر بھی حکومت کرتے ہیں، دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ نہ ادائے عاشقانہ نہ نوائے دلبرانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ شیر رضا غریب نواز ہندوستان میں اکیلے آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آج کچھ لوگ حکومت کے نشے میں اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ بات لا رہے ہیں کہ ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو باہر کر دیں گے۔ فقیر کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، ارے جب غریب نواز بھارت میں اونٹ بٹھا دے، بھارت میں اونٹ بٹھا دے تو پرتھوی راج چوہان کی حکومت بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے، تو جب کل کی حکومت خواجہ جی بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکی، تو آج کی حکومت غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو اکھنڈ بھارت وطن بنانے کے لیے یہ آج کا نیا منصوبہ نہیں۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھو، اسی بھارت میں 1923 کے اندر کچھ لوگوں نے منصوبہ تیار کیا اور پنڈت دیانند نے شدھی تحریک کا سنگھن اور دیگر پنڈتوں نے پنڈت شردھانند، پنڈت دیانند، کالی چرن، دیگر بڑے بڑے ظالموں نے
1923 میں ہندوستان میں جب شدھی کی تحریک کو چلایا اور جگہ جگہ پر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جانے لگا، ہندوستان کے مسلمانوں پر ہر چہار جانب خوف ہی خوف، لوگ حیران و پریشان، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، تجوریوں کے دہانے کھول دیے گئے تھے۔ ہندوستان میں اس وقت خانقاہیں بہت تھی، درسگاہیں بہت تھی، مگر ہندوستان میں وہ کون ذات ہے جس نے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا ہے؟ تو تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا ہندوستان میں نائب غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، سرکار مفتی اعظم، یہ سرکار مفتی اعظم کون ہے؟ وہی مفتی اعظم ہیں جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون تھا۔ اور سنو، یہی وجہ ہے کہ بھارت میں ہم نے اپنا مرکز کسی بند کو نہیں مانا ہے، بھارت میں ہم نے اپنا مرکز کسی بند کو نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے بھارت میں اپنا مرکز مانا ہے۔ تو بریلی اب بریلی ہمارا مرکز کوچو بازار کی بنیاد پر نہیں ہے، بریلی ہمارا مرکز اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر ہے، بریلی ہمارا مرکز حجت الاسلام کی بنیاد پر ہے، بریلی ہمارا مرکز مفتی اعظم کی بنیاد پر ہے، بریلی ہمارا مرکز تاج الشریعہ کی بنیاد پر ہے۔ اور کل بھی بریلی میں اعلیٰ حضرت تھے، کل بھی بریلی میں اعلیٰ حضرت تھے، اور آج بھی بریلی میں اعلیٰ حضرت، کل بھی بریلی شریف میں حجت الاسلام تھے اور آج بھی ہیں، کل بھی بریلی شریف میں مفتی اعظم تھے اور آج بھی ہیں، کل بھی بریلی شریف میں تاج الشریعہ تھے اور آج بھی ہیں۔ انشاءاللہ کل بھی بریلی ہمارا مرکز تھا، آج بھی ہمارا بریلی مرکز ہے، اور آئندہ بریلی ہمارا مرکز رہے گا، بریلی ہمارا مرکز رہے گا۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز۔ مفتی اعظم سرکار چلے، آپ نے محنتیں کی، میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت جلوہ بار ہیں، محنتیں کی، ہندوستان میں 4.5 لاکھ مسلمانوں کے ایمان کو لوگوں نے برباد کر دیا تھا، 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے تھے، مگر مفتی اعظم کی قربانیوں کی بنیاد پر علماء میں اتنا پیار تھا، اس وقت اتنی محبتیں تھی۔ آج میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے، کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ حسد میں وہ پریشان ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ بریلی کو اتنی شہرت کیوں مل رہی ہے؟ بریلی کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے؟ ارے سنو، بریلی کو عزت مل رہی ہے، ملتی رہے گی، کیونکہ بریلی والوں نے مصطفیٰ کا پیار لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا جام لوگوں کو پلایا ہے۔ 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے تھے، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کا نتیجہ، علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ، 4.5 لاکھ مسلمان جو مرتد ہو چکے تھے، سرکار مفتی اعظم نے انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، اور 1.5 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے دائرہ اسلام میں 1.5 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ جب مفتی اعظم کا یہ مقام ہے تو غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن میں ہمارا تمہارا پروردگار فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نماز ہمارے پاس ہے، روزہ ہمارے پاس ہے، حج ہمارے پاس ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس ہے، اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس، تو سچوں کی ضرورت کیوں؟ سچوں کی ضرورت کیوں؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ ہتھیلی پر رکھیں اور کاغذ کا ٹکڑا
ہتھیلی بنام رکھیں، داہنی طرف سے اگر ہوا چلے گی کاغذ اڑ کر بائیں طرف چلا جائے گا، پورب سے ہوا چلے گی کاغذ پچھم چلا جائے گا، اتر سے ہوا چلے گی کاغذ دکھن چلا جائے گا، دکھن سے ہوا چلے کاغذ اتر چلا جائے گا، لیکن چاروں طرف سے اگر ہوا چلے تو وہ کاغذ گول گول گھومے گا، اور اس کے بعد وہ کاغذ کبھی نالی میں گرے گا، وہ کاغذ کبھی کوڑا دان میں گرے گا، وہ کاغذ کبھی ندی میں چلا جائے گا، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا اگر اسی پر پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ رکھ دیں، اب ہوا چلے گی، پورب سے ہوا چلے گی کاغذ سے ٹکرائے گی مگر کاغذ وہی رہے گا، پچھم سے ہوا چلے گی کاغذ سے ٹکرائے گی مگر کاغذ وہی رہے گا، اتر سے ہوا چلے گی کاغذ سے ٹکرائے گی مگر کاغذ وہی رہے گا، دکھن سے ہوا چلے گی کاغذ سے ٹکرائے گی لیکن کاغذ وہی رہے گا، چاروں طرف سے ہوا چلے گی مگر کاغذ کا کچھ بگڑے گا نہیں، کیونکہ کاغذ کے اوپر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھا گیا ہے۔ حضرات توجہ، آج دنیا کے اندر یہودیت کی ہوا چل رہی ہے، آج دنیا کے اندر قادیانیت کی ہوا چل رہی ہے، آج دنیا کے اندر مجوسیت کی ہوا چل رہی ہے، آج دنیا کے اندر صلح کلیت کی ہوا چل رہی ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، سلامت رکھنا چاہتے ہو، تو غوث اعظم کی محبت کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لو، غریب نواز کی محبت کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لو، نظام الدین اولیاء کی محبت کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لو، اعلیٰ حضرت کی محبت کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لو، مفتی اعظم کی محبت کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لو، تاج الشریعہ کی محبت کا پتھر اپنے سینے پر رکھ لو، تاکہ تمہارا ایمان بھی بچ جائے، تمہارے اعمال بھی بچ جائیں۔ قرآن میرا فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ آخری بار، لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں، ہمیں ولی کی ضرورت نہیں، تو قرآن کا آئینہ انہیں دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جسے گمراہ کر دے تو گمراہوں کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے ہمیں مرشد کی ضرورت نہیں، ہمیں ولی کی ضرورت نہیں، تو سمجھ جانا یہ بولی صاحب ایمان کی نہیں ہے، یہ بولی بے ایمان کی ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا گمراہوں کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے۔ ایمان والو، تم سے رب نے کہا ہے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے تقوی کی حفاظت کرو، اور تقوی اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اور اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر دو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔